دين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي المتين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی تاخیر کے ہم سب مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ انیس بے کساں سیاح لا مقام فخر دو جہاں مالک حق آسماں نازش ہر دو جہاں انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں اپنی سچی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول برکت کے لیے پتوار درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو حضرات واقعی اگر جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں ثواب پانے کے لیے تو ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لائیں اور اگر میلہ دیکھنے آئے ہیں تو پھر وہ میلہ دیکھیں ان کا کوئی ثواب انہیں ملنے والا نہیں ہے. اور میں اپنی عزت ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ کچھ باتیں سن لیں تو آپ کا آنا اور یہاں پر بیٹھنا اور سننا یہ سب آپ کے لیے فائدہ ہے. جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بڑی خاموشی کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ کچھ منٹ ہمیں دیں اور سنجیدگی کے ساتھ کچھ باتیں سننے کا شوق پیدا کریں. انشاءاللہ اگر ذہن حاضر ہے تو کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اور واقعی ابھی آپ نے مجھ سے پیش کر دھماکے دار خطاب اور آپ متوجہ کرنے والا خطاب مولانا سکھین فریدی کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا. میں تو ان لوگوں کا خادم ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم، ذہن اگر حاضر رہ گیا تو کچھ باتیں آپ تک پہنچا دوں گا. دعا کیجیے کہ رب تبارک و تعالی حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین و سامعات، آج کا دور جس میں ہم آپ جی رہے ہیں یہ دور بڑا خطرناک ہے. یہ دور ہمارے ہاتھوں میں موبائل دے دیا، یہ دور ہمارے ہاتھوں میں انٹرنیٹ دے دیا، یہ دور ہمارے ہاتھ میں اچھائیاں بھی دے دیا ہے، یہ دور ہمارے ہاتھوں میں برائیاں بھی تھما دیا ہے. یہی ایک موبائل کا استعمال، یہی ایک نیٹ کا استعمال اگر اچھائی سے کیا جائے تو ایک اچھا نتیجہ نکلتا ہے، اگر برائی کا دیکھا جائے تو برائی کا گہوارہ نظر آتا ہے. آج یہی موبائل ہماری زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آج ہمارے گھر کی عزت اسی موبائل غلط استعمال کی وجہ سے نیلام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج ہمارا نوجوان برے اخلاق برے کردار کی طرف بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج ہمارا نوجوان کیسے ماحول میں جی رہا ہے کہ ایک رات بغیر موبائل کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. یہ ہماری تہذیب نہیں ہے. یہ ہماری تہذیب کیا سکھاتی ہے اس کو سیکھنے
اور اس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دنیا میں کون سی زندگی جینا سیکھا ہے، ہم دنیا میں کیسے جی رہے ہیں، اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آخر ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہم رب کی بارگاہ میں کیا پیش کریں گے؟ اے مسلمانوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتانا تمہارے پاس کتنا اچھا عمل ہے، تمہارے پاس کون سی ایسی نیکی ہے جو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے نظر آؤ گے؟ تمہارے پاس کون سی اچھائی ہے جو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے نظر آؤ گے؟ کیا یہی چوری، کیا یہی چماری، کیا یہی انٹرنیٹ پر غلط استعمالات، کیا یہی ہماری ماں بہنوں کا بے پردہ ہونا، کیا ہمارے نوجوانوں کا یوں ہی سود خوری میں مبتلا ہونا، کیا ہماری نسل کا اسی طرح تباہی بربادی کرنا اور ہماری نسل کا سود خوری کی طرف بڑھنا، دوسروں کے مال کو ہڑپ لینا، دوسروں کے مال پر قبضہ کر لینا، ایک بالشت زمین کے لیے بھائی کے خون کا پیاسا ہو جانا، ایک بالشت زمین کے لیے باپ سے رشتہ توڑ لینا، ایک بالشت زمین کے لیے بھائی کی اخوت کو توڑ دینا، بہن سے رشتہ توڑ لینا، کیا یہی قیامت کے دن لے کر کے جاؤ گے؟ کیا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں یہی پیش کرو گے؟ کیا حضور کی بارگاہ میں یہی پیش کرو گے؟ آخر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا سب کو ہے، اپنے اپنے نام اعمال کو سب وہاں رب کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہونا ہے۔ آج ہماری مسجدوں کا حال دیکھتے ہوئے چلیے، آج اگر جلسے کے نام پر ہزاروں افراد کی شرکت ہو جاتی ہے، لاکھوں افراد کی شرکت ہو جاتی ہے، لیکن اسی دن مسجد میں جب فجر کی اذان گونجتی ہے تو امام کے علاوہ، مؤذن کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جلسہ تمہیں جنت میں لے جائے گی؟ آج ہمارے علماء نے جنت کو اتنا آسان بنا دیا ہے، بڑی معافی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، آج یہ بیان کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو جنت میں چلے جاؤ گے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ کیا جنت اتنی آسان ہے؟ ماں باپ کا دل دکھاتے رہو، سبحان اللہ کہہ کے جنت میں چلے جاؤ گے، بھائی کا دل توڑتے رہو، سبحان اللہ کہو گے جنت میں چلے جاؤ گے، مائیں سماج سے رشتہ توڑتے رہو، سبحان اللہ کہہ لو گے جنت میں چلے جاؤ گے، سود خوری کرتے رہو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو گے جنت میں چلے جاؤ گے۔ آؤ یہ کون سا عمل کس نے بتایا ہے؟ میں تمہیں عمل بتاتا ہوں۔ آؤ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی ذات بابرکات کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کی ذات بابرکات وہ ہے، اللہ کی قسم ان کی شان یہ ہے کہ ان کی ذہن اور رائے کے موافق قرآن کی تقریباً 40 آیتیں کریمہ نازل ہوتی ہیں، اور یہ وہ ہے حضرت عمر کی ذات بابرکات کہ پردہ حجاب بھی نازل ہوتا ہے تو حضرت عمر کے ذہن کے موافق حضرت عمر کی جتنی بھی آپ اگر مطالعہ کرتے جائیں حیات طیبہ کی، زندگی میں جتنی ترقیاں دیکھتے جائیں، ملک اور سماج میں جتنی ترقیاں دیکھتے جائیں، یہ ساری ترقیاں اگر دیکھنی ہو تو حضرت عمر کے دور میں دیکھتے چلیں۔ یہ پولیس اسٹیشن کا نظام، یہ روڈ کا نظام، یہ ڈاکخانے کا نظام، یہ ساری چیزوں کا نظام اگر کسی نے زمانے کو دیا ہے تو یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی ذات بابرکات ہے، یہ وہی حضرت عمر فاروق ہیں۔ آؤ وہ جن کے رائے کے موافق آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، جن کی شان بے شمار احادیث کریمہ میں موجود ہیں، آؤ ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ ہم ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ہم کبھی کسی عالم کی عزت نہیں کرتے، ہم اپنے گاؤں کے مولانا کو اپنی جوتیوں کے ٹھوکر پر رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے عالم کی عزت کہاں تک کرتے ہیں؟ قرآن کی نہج تک کرتے ہیں، ہم اپنے عالم کی عزت کہاں تک کرتے ہیں کہ جب کوئی مر جائے تو جنازہ پڑھا دے، کوئی بچہ اگر پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دے دی جائے۔ یہی ہم نے عالم کا مرتبہ سمجھا ہے، یہ عالم کا مرتبہ نہیں ہے، بلکہ عالم کی شان یہ ہے کہ عالم جو تمہیں کہیں ان کی بات مانو، اچھی باتیں مانو، ان کے مطابق زندگی گزارو۔ ایک ہماری زندگی ایسی ناپاک ہے تو اس عالم پر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آؤ حضرت عمر فاروق کی زندگی، جنہوں نے آقا کی صحبت پائی ہے، جنہوں نے حضرت ابو بکر کی صحبت پائی ہے، جن کی شان یہ ہے کہ زندہ رہے تو نبی کی پہلو میں رہے، اور جب انتقال کیے تو نبی کا پہلو نصیب ہوا۔ یہ ہے حضرت عمر کی ذات بابرکات، قسم خدا کی جن کے بارے میں جنت کی بشارت دی گئی۔ ایسے جنتی نوجوان حضرت عمر فاروق کی زندگی کو جب میں ملاحظہ کرتا ہوں تو حضرت عمر فاروق کا دور یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کل کی تیاری کیسے کی تھی، کل قیامت کی تیاری کیسے کی تھی، ان کا نام اعمال کیا تھا، ان کے نفس کے
محاسبے کا حال کیا تھا، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کس طرح سے کیا کرتے تھے، آؤ دیکھتے چلیں۔ حضرت عمر فاروق کی ذات بابرکات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک رجسٹر تیار کرتے تھے، اس رجسٹر میں اپنا نام اعمال روز تحریر کیا کرتے تھے کہ آج میں نے کون سی نیکی کی ہے، آج میں نے کون سا کام کیا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اپنا نام اعمال، اپنی اچھائیاں خود اپنے رجسٹر میں نوٹ کیا کرتے تھے۔ جب ہفتہ پورا ہوتا تھا، جمعہ کا دن ہوتا تھا، آج ہمارا اور آپ کا بھی جمعہ کا دن گزرتا ہے، جمعہ کا دن کیسا گزرتا ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ معاذ مؤذن نے اذان دے دی، ابھی غسل خانے میں ہے اور امام مسجد کے محراب پر کھڑا ہو چکا ہے اور صدائے تقریر بلند کر رہا ہے، لیکن ابھی آدمی کو پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 5 منٹ امام نے آپ کی بھلائی کی بات کرتے کرتے تاخیر کر دی تو سب کی نگاہیں سوئیوں گھڑی کی سوئیوں کی جانب رہتی ہیں اور امام صاحب کو بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب آپ وقت کا خیال نہیں رکھتے، 5 منٹ آپ نے زیادہ کر دیا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، کیا یہ امام اپنے باپ کے لیے، کیا امام اپنی ماں کے لیے وقت برباد کر رہا ہے؟ یہ تمہاری حفاظت کے لیے کر رہا ہے، یہ تمہارے نام اعمال کی حفاظت کے لیے کر رہا ہے، یہ تمہارے درس و حیات کے لیے تمہارے لیے وقت صرف کر رہا ہے، تمہیں دین کی اچھی باتیں کر سکھا رہا ہے۔ اگر تم نے اس دین کی اچھی باتوں کو سیکھ لیا تو قسم خدا کی امام کے لیے بھی یہ جنت پانے کا سبب ہے اور تمہارے لیے بھی جنت پانے کا سبب ہے۔ اور یہ طنز کرتے ہو یہ ہمارے جمعہ کا دن گزرتا ہے، لیکن قسم خدا کی حضرت عمر کی ذات بابرکات کو دیکھتے چلیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اپنے دروازے کو بند کر لیتے ہیں اور اپنا رجسٹر کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سنیچر کو کام کون سا میں نے کیا ہے، اتوار کا کام کون سا میں نے کیا ہے اور کیسا کام میں نے کیا ہے۔ اگر کوئی کام ایسا حضرت عمر فاروق کو نظر آ جاتا جس میں یہ نظر آتا کہ یہ کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہے، یہ کام شاید میں نے اپنے نفس کے لیے کیا ہے، شاید میں نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا ہے، جو ہی یہ بات نظر آتی اللہ کی رضا نظر نہ آتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا کوڑا اٹھاتے اور اپنے پیٹ پر برسانا شروع کر دیتے، اپنے پیٹ پر مارنا شروع کر دیتے اور کہتے اے عمر یہ تو نے کام کیا تھا، نیک کام ضرور ہے لیکن اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہیں تھی، اس لیے تو اپنے نفس کو سزا دے، تو اپنے بدن کو سزا دے۔ تو حضرت عمر فاروق اپنے پیٹ پر کوڑے مارنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک حضرت عمر کی ذات بابرکات ہے، ایک ہماری زندگی ہے کہ ہماری آنکھ کھلتی ہے تو گناہوں کے ساتھ، ہماری آنکھ بند ہوتی ہے تو گناہوں کے ساتھ۔ آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے؟ ہمارے سماج میں یہ ہے آنکھ کھولی محلے میں پہنچ گئے، آنکھ کھولی چائے کی دکانوں پر پہنچ گئے، آنکھ کھولی کسی دکان پر پہنچ گئے، سیاست کی باتیں شروع ہو گئی، محلے کے کسی آدمی پر تبصرہ کرنا شروع کر دیا، کسی آدمی کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کسی آدمی پر تنقید کرنا شروع کر دیا، امام و مؤذن پر تنقید کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ اگر ہماری آنکھ بند ہوتی ہے تو ٹی وی پر سیریل دیکھتے ہوئے، ہماری آنکھ بند ہوتی ہے تو فلم اور گانوں کو دیکھتے ہوئے، یہ ہماری زندگی ہے۔ لیکن ہمارا احساس اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے احساس کو کبھی زندہ نہیں کر پاتے، بلکہ گناہوں کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، گناہوں میں زندگی گزرتی جا رہی ہے، احساس تک نہیں ہے۔ حضرت عمر کی زندگی سے درس عبرت حاصل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ پر کوڑے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ساری دنیا کو درس حیات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں میں کسی اور کا پروردہ نہیں ہوں بلکہ میں نبی کا پروردہ ہوں۔ جب میری جان یہ ہے کہ جب میں گناہ کرتا ہوں یا جب میں وہ کام کرتا ہوں جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو میں اپنی پیٹھ کو سزا دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو سزا دیتا ہوں۔ ایسا ماننے والوں جب تم سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے آپ کو سزا دو، کم سے کم احساس نمودار کرو، کم سے کم اپنی زندگی میں یہ احساس پیدا کرو کہ اے خدا مجھ سے گناہیں سرزد ہو گئی ہیں، اے خدا مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو رہے ہیں، اے میرے مالک و مولا مجھے معاف کر دے۔ لیکن یہ
کبھی ہمارے اور آپ کے اندر یہ شوق نہیں جاگتا؟ اے بلیا کے سنی مسلمانوں، جلسے کرنا روز کرنا، اے بلیا کے سنی مسلمانوں، انعقاد بزم یوں کرتے رہنا، لیکن انعقاد بزم کا ہرگز یہ مقصد نہ رکھنا کہ ہم میلوں میں زندگی گزاریں، ہم چیزوں کے خریدوں میں زندگی گزاریں، ہم تو بلکہ ہم سماج میں کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو موجودگی کا احساس کرا دیں۔ یہ موجودگی کا احساس نہ کراؤ، بلکہ اپنی زندگی میں یہ چیز لے کر کے آؤ کہ آج ہم بدیہ کے جلسے میں جا رہے ہیں، آج ہم بدیہ کی بزم پاک میں جا رہے ہیں، ایک عرص پاک کی محفل میں جا رہے ہیں، بزرگ کا بھی فیضان لے کر کے آئیں گے، عالم کی بیان سے بھی ایسی چیز اپنے ساتھ لے کر کے آئیں گے جو ہماری زندگی کو بدل دے، جو ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرے، جو ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرے۔ ایسی چیزوں کی سخت ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کیسا شروع کیا ہے؟ آج ہمارے سماج کو دیکھتے چلیے، آج ہمارے سماج پر طاہرانہ نگاہ ڈالتے چلیے، اسی حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ آج ہم پہلے اپنا نظریہ پیش کریں۔ آج گاؤں کا پردھان بن جائے تو آج اس کے پیر زمین پر نہیں رہتے، آج گاؤں کے وارڈ کا کوئی ممبر بن جائے تو اس کے پیر زمین پر نہیں رہتے۔ دیکھیے شان، دیکھیے ان کے اٹھان، دیکھیے ان کی بیٹھک، دیکھیے ان کے دروازے، دیکھیے ان کے تانے بانے، اور ان کی اولاد کے تانے بانے دیکھیے ان کی اولاد کی شان کیا ہوتی ہے۔ ایک وارڈ ممبر کا بیٹا یہ سوچتا ہے کہ میرا باپ وارڈ ممبر بن چکا ہے، جیسے کہ پرائم منسٹری بن چکی ہو، جیسے کہ وہ وزیر اعظم بن چکا ہو، اور وہ ٹھاٹ، وہ نیا موبائل، وہ نئی گاڑی، وہ نئے جوتے، وہ نئے کپڑے، اس میں پہننا، اس کو استعمال کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ قسم خدا کی یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہوتی ہے۔ آؤ اسی حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھتے چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جو ایک جگہ کے امیر المومنین نہیں ہے، بلکہ کئی ہزار، 22,000 مربع میل کے بادشاہ ہیں، اور ان کی حکومت کا یہ حال ہے کہ ایک جگہ کے نہیں، صرف مدینہ کے بادشاہ نہیں، صرف مکہ شریف کے بادشاہ نہیں، بلکہ کئی ملکوں کے بادشاہ ہیں۔ ایسی بادشاہت کے باوجود ان کے بچے کا یہ حال تھا کہ ان کے بچے جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے کپڑے میں کئی جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ راوی کا بیان یہ ہے کہ ان حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے کے کپڑے پر ایک تو پیوند نہیں لگے ہوئے تھے، بلکہ 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہ 14 پیوند پہن کر کے جب مدرسے میں حاضر ہوئے تو مدرسے کے بچوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا کہ تم عمر فاروق کے بیٹے ہو، تم عمر خطاب کے بیٹے ہو، تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، تمہارے باپ کی بادشاہت پورے زمانے میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن تمہارا لباس کیسا ہے؟ تمہارے لباس پر پیوند لگا ہوا ہے، کیا یہی زندگی ہے؟ اے مسلمانوں، وقت کا فرما روا ایسا ہوتا ہے، مسلمان جب رسول کا سچا تابعدار، جب وقت کا بادشاہ بنتا ہے تو ایسی سادہ زندگی گزارتا ہے، رہنے کو محل نہیں، کپڑا پہننے کو اچھا کپڑا نہیں، بیٹا کپڑا پہنتا ہے تو پیوند لگا ہوا پہنتا ہے۔ یہ ہے زندگی امیر المومنین کے صاحبزادے کی۔ جب بچوں نے بے پناہ مذاق اڑایا، حضرت عمر فاروق کے وہ صاحبزادے گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے، حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں اپنے صاحبزادے سے کہ میرے بیٹے آخر کیا بات ہے، آج کون سی بات ہو گئی جو تم بے پناہ رو رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے نے دستہ بستہ عرض کیا، میرے والد آپ امیر المومنین ہیں، مجھے بچے تانے پیش کرتے ہیں، مجھے بچے تانے دیتے ہیں کہ میرا کپڑا پھٹا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے کپڑے پر پیوند لگا ہوا ہے۔ اگر ایک اچھا کپڑا نصیب ہو جاتا تو میرا مدرسے میں کوئی مذاق نہ اڑاتا، میرا مکتب میں کوئی مذاق نہ اڑاتا، ایک اچھے کپڑے کا انتظام فرما دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خزانچی کو خط لکھتے ہیں کہ اے میرے خزانچی، 4 درہم مجھے ایڈوانس میں دے دیا جائے، 4 درہم مجھے پیشگی کے طور پر دے دیا جائے، جب مہینہ پورا ہوگا تو میرے تنخواہ میں سے کاٹ لی جائے۔ قسم خدا کی وقت کا ایسا بادشاہ لا کر کے دکھا دو جنہوں نے زندگی ایسی گزاری ہو کہ جب وقت آیا تو اپنے خزانچی سے 4 درہم ادھار مانگا۔ 4 درہم ادھار مانگنے کا حال تو یہیں تک روک دیا جائے، واقعہ کو یہیں پر ختم کر دیا جائے تو ہمارے لیے کوئی درس عبرت نہیں ہوگا، ہمارے لیے کوئی مقام نہیں ملتا ہوا نظر آئے گا، ہمارے لیے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی۔ لیکن دیکھو اچھوں کی صحبت کیسے اچھا بناتی ہے۔ وقت کا بادشاہ اگر اچھا ہوتا ہے تو اپنا سیکریٹری کیسا رکھتا ہے، اپنا خزانچی کیسا رکھتا ہے۔ خزانچی نے بڑا پیارا جواب دیا کہ امیر المومنین
یقیناً آپ 4 درہم دینے کو کہتے ہیں تو ہم دے دیں گے، لیکن اے امیر المومنین کیا آپ کو گارنٹی ہے، آپ کیا اس بات کو جانتے ہیں کیا یہ مہینے تمام ہونے تک آپ زندہ رہیں گے؟ کیا اگر آپ مر جائیں گے، آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کے اوپر بیت المال کا 4 درہم قرضہ ہو جائے گا، تو دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دنیا کیا کہے گی کہ امیر المومنین حساب میں کمی، امیر المومنین کے حساب میں کمی ہے؟ امیر المومنین دنیا سے گئے ہیں تو بیت المال سے 4 درہم لے کر کے گئے ہیں۔ جب یہ خط پر نظر پڑی ہے تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کسی کے ساتھ رہو تو اچھوں کے ساتھ رہو، آپ ایسوں کی پرورش کرو کہ جو آپ کی صحبت میں رہ کر کے اچھا بن جائے، جو اچھی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ وقت کا ایسا سیکریٹری منتخب کرو، وقت کا ایسا اسٹاف منتخب کرو، وقت کا ایسا اپنا ماتحت اپنے ماتحت میں لو تاکہ آپ اس کو اچھا بنا سکو۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ خط پڑھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تنخواہ روک دی جائے، اب مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنے صاحبزادے کو بلا کر کہتے ہیں اے میرے بیٹے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میرے خزانچی نے کیا جواب دیا ہے؟ کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کل کا ہمارے لیے دن متعین نہیں ہے، ہم کارا کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کب چلے جائیں گے۔ اے میرے بیٹے اگر رب کو راضی رکھنا ہے تو اسی پیوند لگے کپڑے میں مدرسہ چلا جا اور اسی کے ساتھ تو اپنے مدرسے میں زندگی گزار۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق کی زندگی، یہ ہے محاسبہ نفس، یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ ہے قیامت کی تیاری، یہ ہے آنے والے کل کی تیاری۔ یہی تو وجہ ہے کہ کل جب قیامت کے دن تمام لوگ حاضر ہوں گے سرکار کے ساتھ۔ آج زندگی گزاری ہے حضرت عمر نے سرکار کے ساتھ، قبر میں بھی زندگی ہے تو حضرت سرکار کے ساتھ، کل میدان محشر میں بھی جب کھڑے ہوں گے تو سرکار کے ساتھ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر ذہن حاضر رکھیں، انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ اس پر میری اصلاح ہو جائے اور آپ کی اصلاح ہو جائے۔ آپ جلسے میں آئے ہیں تو کچھ اچھی باتیں آپ اپنے ذہن و فکر پہ لے کر کے جائیں، آؤ زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، آؤ زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ زندگی کیا گزار رہے ہو جو زندگی 50 سال کی ہے، وہ زندگی کیا گزار رہے ہو جو 60 سال کی زندگی ہے؟ کتنا جی لو گے دنیا میں؟ بہت جیو گے تو 100 سال لاٹھی پر زندگی گزار کر کے، محتاجی کی زندگی گزار کر، دوسروں پر ٹیکا کر کے زندگی گزارو گے۔ گولی دوا پر کتنی زندگی گزار لو گے؟ ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی، آنکھ بند ہونے کے بعد جانتے ہو کہ دنیا تمہارے ساتھ کیا نظریہ پیش کرے گی۔ یہ اولاد جس کے لیے تم نے محل تیار کیا ہے، یہ اولاد جس کے لیے زمین جائیداد چھوڑ کر کے جا رہے ہو، یہ اولاد جس کے لیے مال و دولت چھوڑ کر کے جا رہے ہو، بمشکل تمام 4 دن تم پر روئیں گے، بمشکل تمام 40 دن تم پر روئیں گے۔ 40ویں کی فاتحہ ختم، اب باپ کون تھا، ماں کون تھی، یہ سارا سلسلہ ختم ہونے جانے والا ہے۔ یہ پوری دنیا کا رسم و رواج ہے، یہ پوری دنیا کا مزاج ہے کہ ہمارے اور آپ کے جینے کا، ہمارے اور آپ کی زندگی گزارنے کا مقصد الہی ہوتا ہے۔ باپ گیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آنکھ بند کرو گے، گھڑی اگر پہنے ہوگے تو بیٹا یہ لڑے گا یہ گھڑی کون لے گا، موبائل جیب میں چھوڑ کر کے جاؤ گے تو بیٹا آپس میں لڑے گا کہ بات کی نشانی کون لے گا، اور پیسے چھوڑ کر جاؤ گے تو بیٹوں کی نظر آپس میں رہے گی کہ پیسے پر قبضہ کون کرے گا، زمین جائیداد پر قبضہ کون کرے گا۔ یہ تمہارے حساب ثواب سے زیادہ تمہارے بال پر ان کی نظر ہے، تمہارے دولت پر نظر ہے۔ آؤ زندگی میں ایسا انقلاب پیدا کریں، ایک ایسا محل تیار کریں جو دنیا میں بھی رہو تو تمہارے لیے کام آئے، جب قبر میں جب تم حاضر ہو جاؤ تو یہ نام اعمال کی شکل میں تمہارے قبر کو روشن کر دے۔ جب میدان محشر میں کھڑے ہو تو سایہ نصیب ہو جائے، جب میدان محشر سے نکلو تو بڑی شان کے ساتھ جنت میں داخل ہوتے چلے جاؤ۔ اور جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ کچھ اچھے عمل کا صلہ کرتے جاؤ، کچھ اچھائیاں کرتے چلے جاؤ، اپنی جوانی کو بربادی میں مت گزارو، اپنی صحت و عافیت کی زندگی کو بربادی میں مت گزارو، اپنے اچھائی کی زندگی
زندگی کو یوں مت برباد کرو. کوئی گارنٹی نہیں ہے اس جلسے کے بعد تمہاری زندگی اچھی گزر جائے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کی سفیدی کون دیکھے گا. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کی شام کون دیکھے گا, کل کے شام کی رونق کون دیکھے گا. اس بات کی کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے. میرے پاس بھی گارنٹی نہیں ہے کہ میں اس تقریب کے بعد حیات سے رہوں گا کہ نہیں رہوں گا, زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا. آؤ اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں, کچھ اچھائیاں کر گزرنے کا فیصلہ کرتے ہیں, اپنی زندگیوں میں کو غنیمت سمجھتے ہیں. آؤ حدیث پاک دیکھتے چلتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس راوی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. ہم نے زندگی کو غنیمت سمجھا ہے, ہم نے مال و دولت کو غنیمت سمجھا ہے, ہم نے اپنی اولاد کو غنیمت سمجھا ہے. قسم خدا کی آؤ غنیمت کیا ہے حدیث پاک سے سمجھتے چلتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. وہ پہلی چیز کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک, بڑھاپے سے پہلے تمہاری جوانی غنیمت ہے. جب بڑھاپا آتا ہے تو سوچتے ہو کہ ہم مسجد چلتے ہیں, جب نماز پڑھنے کا شعور نہیں ہوتا, جب اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ معلوم نہیں ہوتا, جب اٹھنے بیٹھنے میں کراہیت محسوس ہوتی ہے اور کراہنا شروع ہوتا ہے, سانسوں کی آواز آتی ہے, اٹھنا بیٹھنا صحیح سے نہیں آتا, اس وقت آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں, اس وقت آپ نماز کی طرف جاتے ہیں. آپ کی سب سے بہترین عمر عبادت کی جوانی کی ہے. یہ جوانی, یہ دیوانی, یہ مستانی میں جو گزار رہے ہو اور دنیا کی رنگینیوں میں جو گزار رہے ہو, قسم خدا کی جوانی کو دنیا کی رنگینیوں میں نہ گزارو. ہوش و حواس کے ساتھ اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر کے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو. اس رب کا وعدہ ہے کہ جوان کا سجدہ مجھے بے انتہا پسند ہے. یہ جوان جو سجدہ کرتا ہے اللہ کو, یہ جوانوں کے سجدے بہت پسند آتے ہیں. لہذا آؤ جوانی کی عمر میں سجدہ کرو, اس سلیقہ سیکھو, امام پر طنز نہ کرو بلکہ اسی امام کا ہاتھ پکڑ دو اور کہو مولانا مجھے نیت نہیں آتی, مجھے نیت سکھا دو. مولانا مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا, مجھے وضو کا طریقہ سکھا دو. مولانا مجھے ثنا نہیں آتی, مجھے ثنا سکھا دو. مجھے رکوع میں کھڑے ہونے کا ڈھنگ نہیں معلوم, مجھے رکوع میں بیٹھنے کا ڈھنگ بتا دو. قسم خدا کی زندگی کا اگر یہ طریقہ سیکھ لو تو تم جو ہی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو تمہارا حاضر ہونا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا اور تم ہاتھ کو اٹھاؤ گے نہیں اور تم اپنے ہاتھ کو چہرے پر ملو گے نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا. یہ ادا تو اپنے اندر پیدا کر کے دکھاؤ, یہ صفت تو اپنے اندر پیدا کر کے دکھاؤ. آج ہمارا جوان کیا ڈھونڈتا ہے کہ شارٹ کٹ کی تقریریں دی جائے اور شارٹ کٹ کی میلادیں کی جائے. آج ہمارے یہاں میلاد کا جو مفہوم ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. آج شادی بیاہ کے ماحول میں جو میلادی محفلیں منعقد ہوتی ہے, جلسے کے ماحول میں جو محفلیں میلاد منعقد ہوتی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیمپورری طور پر میلاد منعقد کر دیا جائے. ایک بچہ نعت پڑھ دے, مولانا صاحب 5 منٹ کی تقریر کر دے, تقریر سمجھ میں آوے یا نہ آوے اس سے مقصد نہیں, بس میلاد ہونا چاہیے. ایسا میلاد تمہاری زندگی میں کبھی انقلاب پیدا نہیں کرے گا, ایسا میلاد شریف تمہاری زندگی میں برکتیں نہیں پیدا کریں گے, بلکہ میلاد وہ بناؤ کہ جب میلاد شریف بناؤ تو حضور کی سنتیں سیکھو, میلاد شریف بناؤ تو فرض سیکھو, میلاد شریف بناؤ تو رسول کی ادا سیکھو, میلاد شریف بناؤ تو رسول کا اخلاق سیکھو, میلاد شریف بناؤ تو رسول کا کردار سیکھو, میلاد شریف بناؤ اس نیت سے بناؤ کہ 5 منٹ میں مولانا صاحب آج اخلاق کی ایک بات سکھا دیں, آج وضو کا طریقہ سکھا دیں تاکہ عوام کو معلوم ہو جائے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, نماز کیسے ادا کی جاتی ہے اور میلاد شریف کا فائدہ کیا ہے. جو میلاد شادی سے پہلے کی جائے اس کا فائدہ کیا ہے, جو موت کے موقع پر میلاد شریف کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے, یہ تب فائدہ سمجھ میں آئے گا. ایسی محفل میلاد منعقد کا کوئی مقصد نہیں ہے جو پہلے ہی سے تمہید باندھ دی جائے, شارٹ کٹ تقریر ہے, شارٹ کٹ نعت شریف کا محفل. ایسی نعتیں تو آپ اپنے گھر میں سجا لو, ٹیپ ریکارڈ بجا لو, تمہارے پاس یوٹیوب موجود ہے, یوٹیوب پر تم اپنی تقریریں بنا لو. ایسے میلاد نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ایسے میلاد منانے کا شوق پیدا کرو جو تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا کرے. پورے گاؤں والے کا سوچ لو, پورے گاؤں والے فیصلہ کر لو تو قسم خدا کی تمہارے
تمہارے اشارے پر امام نہیں چلے گا، امام کے اشارے پر تم نہیں چلو گے، بلکہ امام تمہاری راہوں کا منتظر رہے گا۔ پتا نہیں آج گاؤں والے کون سی بات سیکھنا چاہتے ہیں، آج کون سی بات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا امام کے مطالعہ بھی مضبوط ہوگا، تمہارا امام تمہارے لیے فکر مند بھی رہے گا کہ ہم کون سی بات سکھائیں، کون سی بات انہیں بتائیں، کون سی بات رہ گئی۔ اگر ایسے سال میں 40 اگر میلاد شریف منعقد کر دی جائے، 40 باتیں تمہیں معلوم ہو جائے تو قسم خدا کی تمہیں فرض علوم معلوم ہو جائیں گے، علم کا وہ حصہ معلوم ہو جائے گا جو کسی عالم کو بھی نہیں معلوم ہوگا، بلکہ کسی اور کو نہیں معلوم ہوگا۔ دوسرے گاؤں سے تم بہتر ہوتے چلے جاؤ، آؤ ایسا انقلاب پیدا کریں، آؤ اپنی زندگی میں ایسی باتیں سیکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحتک قبل سقمک، اور ایک حدیث میں آیا کہ صحتک قبل سقمک، کہ اپنے صحت کے دنوں کو بیماری پر آپ غنیمت سمجھو، یعنی اگر بیمار ہو جاتے ہیں اس وقت کہتے ہیں دعا کیجئے گا کسی طرح ایمان پر موت نصیب ہو جائے، دعا کیجئے گا مولانا، دعا کیجئے گا عالم صاحب، تعویذ کر دیجئے تاکہ سانس واپس آ جائے، تو تعویذ لکھ کے دے دیجئے، دم کر دیجئے تاکہ ہمارے ابا جی جائیں۔ یہ تعویذ جب اللہ کا بلاوا آ جائے گا نا تو کوئی تعویذ کام کر دے گی، کسی مولانا کا پھوک کام نہیں دے گا، کسی ڈاکٹر کی گولی نہیں بچائے گی۔ آؤ جب اللہ نے تمہیں صحت کی زندگی عطا کی ہے، جب تم مستعد ہو، جب تم تیار ہو، جب اللہ نے تمہارے پیروں ہاتھوں میں طاقت دی ہے، ان زمانے میں اللہ کو یاد کرو، قسم خدا کی تمہاری موت بھی ہوگی تو ایمان آؤ۔ یہ دو باتیں میں نے بتائی، اور تیسری باتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ محتاجگی سے پہلے جب اللہ نے تمہیں مال و دولت نصیب کیا ہے تو اس کو غنیمت جانو۔ مال دولت رہتا ہے تو اس وقت کوئی یاد نہیں آتا، اس وقت سب یہ اچھا کپڑا میں کیسا پہنوں گا، میری بیٹی کیسا کپڑا پہنے گی، میری بیوی کیسا کپڑا پہنے گی۔ ایک عید پر 20-20 ہزار 25-25 ہزار 50-50 ہزار کی خریداری ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے پڑوس کو دیکھا کہ کسی کے گھر میں چولہا جل رہا ہے؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی پڑوسی کے گھر میں سوئیاں بنی ہے کہ نہیں؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی پڑوسی کے گھر میں کسی نے کپڑا پہنا ہے کہ نہیں؟ قسم خدا کی اگر گاؤں کا ایک آدمی اگر چاہ لے کہ میرے گاؤں میں جو بھی غریب ہے میں جب اپنے بچے کا کپڑا خریدوں گا تو ایک غریب کا کپڑا میں بھی خریدوں گا، تو اس طرح سے ہر گاؤں میں لوگ سوچ لیں تو ہر گاؤں سے غریبی ختم ہوتی چلی جائے گی اور زکوٰۃ کا صحیح مصرف استعمال ہوتا جائے گا اور گاؤں میں بچوں کی شادی ہوتی چلی جائے گی اور ہر خوشی میں امیروں کے ساتھ غریبوں کی بھی اچھی عید ہوتی چلی جائے گی، غریبوں کے گھر میں بھی سویاں ملتی چلی جائے گی۔ لیکن آج تو پروفیشنل کا دور ہے، آج تو مانگنے کا دور ہے، ایک مانگنے والے ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ جمع کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے کل قیامت کے دن چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں سے پہچان لیں گے کہ ضرورت سے زیادہ مانگا کرتا تھا اور بلا ضرورت مانگا کرتا تھا، اس کے قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے وہ مال اللہ کی راہ میں عطا کرتے جاؤ، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، بیواؤں کو دو، مسجدوں میں دو، مدرسوں میں دو، ضرورت مندوں کو دو، ہاسپٹل میں کوئی ہے تو ہاسپٹل میں اس کی مدد کر دو، اگر کوئی بیمار آ گیا ہے تو اس کی مدد کر دو۔ قسم خدا کی اگر یہ حوصلہ پیدا کرو گے، اس حوصلے کے ساتھ خرچے کرتے چلے جاؤ کہ ایک دن کا اللہ 700 عطا فرمائے گا تو دیکھنا تمہاری روزی میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اب کبھی تمہاری روزیاں ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی تمہارے گھروں میں برکتیں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آؤ یہ حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ تیسری بات میں نے بتائی کہ غنا کا قبل فقر کا، محتاجگی سے پہلے تمہارے جو اللہ نے مالداری کے دن عطا کیے ہیں اسے غنیمت سمجھو۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ فراغ قبل شغل کا، مشغولیت سے پہلے جب تم فارغ ہو تو اسے غنیمت سمجھو، یعنی جب تم فارغ بیٹھے ہو تو اللہ کو یاد کرو، جب تم یوں ہی بیٹھے ہو تو تسبیح و تذکیر کرو، تسبیح و تحلیل کرو۔ اے میرے نوجوان بات کرو، اے میرے بھائی
باتیں ہیں سن لو تو انشاءاللہ تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ آؤ اور سنتے ہیں، اور میں بتاتا ہوں، آپ بتاتے ہوئے چلتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے یہ جوانی تمہیں دی ہے، اس جوانی کے ایام میں یہ تمہارے لیے فراغت کے ایام ہیں، ان فراغت کے ایام میں رب کو یاد کرو، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ آؤ چھوڑو سارے گناہ کے دروازے کو بند کر دو، آؤ جنت کے دروازے سے قریب ہو جاتے ہیں۔ وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں نیکیوں کے راستے پر لے جاتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں اچھائیوں کے راستے پر لے جاتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں سیدھا راستہ لے جاتا ہے، وہ کام کرتے ہیں جس سے میرا خدا راضی ہو جائے اور جس سے میرا رسول راضی ہو جائے۔ تو ایسا کام کرتے ہیں۔ اور پانچویں چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حیاتک قبل موتک، کہ تمہاری زندگی تمہاری موت سے پہلے غنیمت ہے، کہ تمہارے اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ ابھی زندگی بہت پڑے ہوئے ہیں، ابھی زندگی کی بہت بہاریں دیکھنی ہیں۔ ابھی پوچھا جائے اے نوجوان تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے مولانا یہ کیسی باتیں کرتے ہو، ابھی تو زندگی کی بہت بہاریں دیکھنی ہے، جب ریٹائرمنٹ ہوگا، جب سارا کام چھوٹ جائے گا، تب مسجد کو آباد کریں گے، تب دیکھا جائے گا کہ نیکیاں کریں گے، تب دیکھا جائے گا حج کو جائیں گے، تب دیکھا جائے گا کہ وہ نیکی کریں گے۔ اے زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بلکہ اسی زندگی میں تم نے دیکھا ہوگا، اسی زندگی کے موڑ پر تم نے دیکھا ہوگا۔ نعرہ لگا کر سید ساجد حاجی کا تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد رسول، اولاد علی، اولاد غوث، اولاد مخدوم سندہ حضرت علامہ سید ساجد اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھے انشاءاللہ یہ ساری رشید کی رخ زیبا کی زیارت کرتے رہے اور کچھ اچھی باتیں آپ سنتے رہے۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے بیٹھ جائیں، ایک بار درود شریف میں نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو زندگی عطا کی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھیں اور اپنے دنیا کی جانے سے پہلے کچھ تیاری کر لیں، کچھ نیکیوں سے اپنے دامن کو سجا لیں، کسی کے ایصال ثواب، کسی کے فاتحے کے منتظر نہ رہیں، بلکہ آنکھ بند کریں تو مسکراتے ہوئے بند کریں، کلمہ پڑھتے ہوئے آنکھ بند کریں، اور جب قبر میں حاضر ہوں تمام رشتہ دار ختم ہوں، تمام رشتہ دار چلے جائیں تو آپ کے اعمال قدر کریں۔ یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا کریں، یہ حوصلہ پیدا کریں۔ وہ نوجوان جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور سید ساجد اشرف صاحب جملہ کی رخ زیبا کی زیارت کریں، اور بس ایک حدیث پاک میں آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ میں اس کے بعد اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ حضرت کی اجازت ہے کہ میں اور بیان کروں، لیکن میں ایک حدیث پاک اور بیان کروں گا، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ حدیث پاک سے بیشتر ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زندگی کے جس موڑ پر ہم اور آپ کھڑے ہیں، وقت کو بربادیوں میں گزار رہے ہیں،
اور موبائلوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ٹی وی سیریلوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لہو و لعب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، عشق میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر عشق کرنا ہی ہے تو آؤ رسول سے کرتے ہیں، وہ عشق کریں جو دنیا میں تمہیں کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی تمہیں کامیاب کر دے، وہ محبت کریں جو ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا دے اور آخرت کو بھی بہتر بنا دے۔ کل قیامت کے دن ایک عجیب ماحول ہوگا، ایک عجیب سما قائم ہوگا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یوں دن کیسے کٹ رہے، آج جلدی نہیں، آج جمعہ ہے تو کتنا جلدی پھر جمعہ آ جاتا پتہ نہیں چلتا۔ کل قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ویسے ماحول میں ہر انسان سے 5 سوال ہوگا اور 5 سوال کے پوچھے بغیر کسی آدمی کو وہاں سے قدم ہٹانے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آیا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ کہ قیامت کے دن کوئی بھی آدمی رب کے حضور سے اپنا پیر ہٹا نہیں پائے گا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ پوچھ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کے دن ایسا نہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کو خود کے جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ کہہ لو جنت میں چلے جاؤ گے، آج فلاں عرس منا لو جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ آؤ سنو حدیث پاک میں دیکھتے چلو، حدیث پاک میں کچھ صحیح روایات ہے اور اس روایت کے راوی غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، فرماتے ہیں اور بھی دوسری روایت ترمذی شریف میں اسی طرح کی آئی ہے۔ روایت کا ماحصل یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت قیامت کے دن اپنے رب کے حضور سے قدم نہ ہٹا پائے گا جب تک اس سے 5 سوال نہ پوچھا جائے گا۔ وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ وہ سوال سنیے اور وہ چیز اپنے زندگی کو ذرا سوچئے کہ آیا حدیث پاک میں ان شبابہ فیما افناہ، کہ سب سے پہلا سوال انسان کی جوانی کے بارے میں ہوگا کہ جوانی تم نے کہاں پر فنا کی تھی، وہ جوانی تم نے کہاں پر گزاری تھی۔ یہ جوانی جو ہم اور آپ خواہشات نفس میں گزار رہے ہیں، یہ جوانی جسے ہم کہتے ہیں کہ دیوانی بڑی مستانی ہے، یہ جوانی جسے ہم کھیل کھیل میں گزار رہے ہیں، یہ جوانی جسے ہم بیکاری میں گزار رہے ہیں، قسم خدا کی کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا یہ تمہاری جوانی کے بارے میں ہوگا۔ اور یوں نہ سمجھو کہ یہاں جس طرح مولانا کو ہم پٹی پڑھا دیتے ہیں کہ چلو نماز کے لیے، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آج مولانا صاحب آج چھوڑ دیجئے اگلا جمعہ سے شروع کریں گے، مولانا صاحب آج رہنے دیجئے، اس بار جب رمضان شریف آئے گا اس بار دھر لیں گے تو دھرتے رہ جائیں گے۔ یہ ہماری بھاشا ہے، یہ ہماری زبان ہے کہ اس بار شروع کریں گے۔ آخر اپنے کتنے سال گزر جاتے ہیں، کتنے سال یوں ہی گزر جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کل رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگے تو وہاں کوئی جواب نہ بن پائے گا۔ غلط جواب دینے کی کوشش کرو گے تو تمہارے خلاف تمہارے آنکھ بھی جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہارے افعال جوارح بھی تمہارے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، بدن کا ایک حصہ تمہارے خلاف گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا اس رب کے حضور تو تمہاری ایک بھی نہ چلے گی، تم کوئی بھی جواب تم سے نہ بن پائے گا۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ تمہاری جوانی کے بارے میں ہوگا۔ پھر دوسرا سوال حدیث پاک میں آیا ان عمرہ فیما ابلاہ، اس کی زندگی کے بارے میں ہوگا، یہ زندگی کو تم نے کیسے گزارا، یہ زندگی کو تم نے کہاں پر تمام کی۔ آئے زندگی کو پورا کرنے والے مال و دولت کو پورا کر رہے ہو، اے زندگی کو پورا کرنے والے زندگی کو عیش و عشرت سے گزار رہے ہو، اے زندگی گزارنے والے بال بچوں کے لیے زندگی گزار رہے ہو، اے زندگی گزارنے والے اپنے بیوی کے لیے زندگی گزار رہے ہو۔ یقیناً یہ زندگی میں کوئی کام آنے والے نہیں ہے، تمہاری آنکھ بند تمہارا سارا رشتہ ختم۔ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، یہ 4 دن کے آنسو ہے، سبھی گرا کر کے رخصت ہو جائیں گے۔ اور کل قیامت کے دن تو ایسا منظر ہوگا کہ باپ کو لے کر کے کھڑے ہوگے، باپ کی شفقت بھی نہ کام آئے گی، ماں کو لے کر کھڑے ہوگے، ماں کی ممتا بھی کام نہ آئے گی، بھائی بہن کے رشتے بھی اور آپس کی محبت بھی کام نہ آئے گی۔ اسی کی منظر کشی تو قرآن کی ہے کہ کل قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ
साहिबतिही व बनी, कल क़यामत के दिन सबसे भागता हुआ नजर आएगा। बाप, भाई, बहन, बीवी, रिश्तेदार सब एक दूसरे से रिश्ता काटते हुए चले जाएंगे। कोई किसी को नेकी नहीं देगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। ऐसे वक्त के लिए हमने और आपने क्या तैयारी की है? हमने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा है? क्या रब की बारगाह में जवाब दोगे कि हम फिल्म देखा करते थे? क्या रब की बारगाह में जवाब दोगे कि हम टीवी देखा करते थे? क्या रब की बारगाह में जवाब दोगे कि हमारी बीवी ने कहा था तो हमने माँ को निकाल दिया था? रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे कि हमारे बाप हमसे नाराज हो गए थे तो हमने बाप से अपना रिश्ता खत्म कर लिया था, हमने बाप से गुफ्तगू बंद कर ली थी? दुनिया का कोई पीर तुम्हें राजी नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे माँ बाप नाराजी होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा पीर तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है। तुम दुनिया को अगर जन्नत हासिल करना चाहते हो, अगर अपनी दुनिया को संवारना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी माँ को खुश करना सीखो, अपने बाप को खुश करना सीखो। अपनी जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो अपने बड़े भाई को खुश करना सीखो, अपने छोटे भाई पर शफकत करना सीखो। अगर जिंदगी यूं अच्छाइयां में गुजरोगी तो कल क़यामत के दिन रब की बारगाह में बड़े अच्छाई से जवाब देते हुए नजर आओगे, हे मेरे मालिक और मौला। बल्कि तुम्हें ये जवाब की भी जरूरत न पेश आएगी, बल्कि ये तुम्हारा नाम अमाल खुद गवाही देते हुआ नजर आएगा। हे अल्लाह, इसके माँ के साथ सुलूक बड़ा अच्छा था, बाप के साथ सुलूक बड़ा अच्छा था, बहन के साथ बड़ा अच्छा सुलूक था, बेटा के साथ बड़ा अच्छा सुलूक था। आज हमारे समाज में कैसी जिंदगी गुजारी जा रही है? कसम खुदा की दूसरा सवाल बड़ा अहम है। अगर दिल की तख्ती पर नोट करना चाहो तो तुम्हारी जिंदगी में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए इतना काफी है कि जब रब की बारगाह में ऐसा सवाल होगा तो क्या जवाब दोगे? अन उमरिही फीमा अबलाहु, ये दूसरा सवाल होगा। तीसरा जो सवाल होगा वो अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तीसरा सवाल जो इंसान से होगा वो उसके माल के बारे में पूछा जाएगा। ये माल तुमने कहां से हासिल किया? ये माल जो आज हासिल कर रहे हो, दूसरे की जमीन बेईमानी करके, दूसरे का माल बेईमानी करके, आज दूसरे का कर्जा पर मान लिया, उसको दबा करके बैठ गए और उसे अपनी करोड़ की जायदाद बना ली। ये कब तक जिंदगी गुजारोगे? ये अगर किसी दूसरे का माल हड़प लोगे, किसी दूसरे के माल पर कब्जा कर लोगे, भाई का हक मार लोगे, कसम खुदा की एक वक्त ऐसा आएगा एक डॉक्टर के यहाँ तुम्हारे यहाँ लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, एक आने वाहिद में तुम्हारी करोड़ खत्म हो जाएगी। ये माल रहने वाला नहीं है, ये माल जो हराम तरीके से हासिल कर रहे हो ये खत्म करो। हदीस पाक में आया हराम लुक्मा का एक दाना अगर पेट में पहुंच जाए तो अल्लाह ताला 40 दिनों तक उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। आज तुम ये कहते हो मौलाना साहब हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती? पहले अपने रोजी को देखो, पहले अपने रिस्क को देखो। तुम जो खा रहे हो, तुम जो पहन रहे हो, तुम जो अपनी औलाद को खिला रहे हो, तुम जो अपने घर वालों को खिला रहे हो, ये कैसी रोजी खिला रहे हो? हलाल रोजी है या हराम? अगर ये दुआ कबूल नहीं हो रही है समझ जाना कि हम भी हराम खा रहे हैं, हम अपनी औलाद को भी हराम खिला रहे हैं। आओ सच्चे दिल से तौबा करते हैं कि हम भी हलाल खाएंगे, इंशाअल्लाह हम अपनी औलाद को भी हलाल खिलाएंगे। जब तुम हलाल खाओगे, अपनी औलाद को हलाल खिलाओगे तो तुम्हारी 7 नस्लों तक अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। तीसरा सवाल जो होगा वह अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, उसके माल के बारे में होगा कि तुमने ये कहां से हासिल किया। चौथा सवाल भी माल के ताल्लुक से होगा वह अन मालिही फीमा अनफक़हु, कि ये माल तुमने कहां खर्च किया। तो रब को क्या जवाब दोगे कि हमने फिल्म देखने में खर्च किया? रब को क्या जवाब दोगे? हमने गाने में खर्च किया? तुमने क्या रब की बारगाह में जवाब दोगे कि हम अय्याशी में खर्च किए? आओ माल को खर्च करना सीखो, अल्लाह की राह में खर्च करना सीखो। किसी मस्जिद में दे दोगे, किसी मदरसे में दे दोगे, जब तक सजदा होता रहेगा तब तक उसका सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। जब तक मदरसे में ईंट लगी रहेगी, बच्चे जगने फारिग होते जाएंगे, बच्चे जितने पढ़ते जाएंगे वो नस्लों तक इल्म चला करेगा, क़यामत तक ये इल्म चला करेगा, क़यामत तक तुम्हें उसका सवाब मिलता रहेगा। आओ अल्लाह की राह में खर्च करने का हौसला करें। तो हमारे यहाँ तो ये है कि आज ट्यूशन पढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, हजारों रुपए की फीस दे देते हैं। जब अगर अपने बच्चे को इमाम साहब क्या पहुंचाए तो बड़ी गरीबी की दुहाई देते हैं, मौलाना साहब बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलता है, मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। 100 रुपए देने में 200
रुपए देने में, 500 रुपए देने में हमें मौत नजर आती है, लेकिन वही 500 रुपए का हम गुटखा खाकर फेंक देते हैं। आओ ये तमाम चीजों से तौबा करते हैं और अपने बच्चे को इल्म का हौसला देते हैं और इल्म की ठान लेते हैं कि हम जो गलत कामों में खर्च करते हैं हम अपने बच्चों के इल्म में खर्च करेंगे। कसम खुदा की, जब तुम अपने बच्चों के इल्म में खर्च करोगे तुम्हारी नस्लें तुम्हारे एहसान के तले दबी रहेंगी, और जब वो तुम्हारे घर में इल्म रहेगा, जहालत की तारीकियां छटेंगी, तो यकीनन तुम्हारे घर में सवाब का माहौल रहेगा, अच्छाई का माहौल रहेगा और बुराइयों से दूरी का माहौल रहेगा। अच्छी जगह से माल हासिल करो, अच्छी जगह खर्च करो। आखिरी सवाल जो कल क़यामत के दिन इंसान से होगा, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, कि जो तुमने इल्म हासिल किया उसके मुताबिक तुमने कितना अमल किया। मैं उलमाए किराम को भी मुतवज्जह कराना चाहता हूँ। उलमाए किराम, यकीनन हम पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन आइए सोचते हैं, देखते हैं, कहीं न कहीं हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारी बेगुनाही हो जाती है। हम भी जिंदगी में इंसान हैं, इंसान होने के नाते कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन हमारे से भी ये सवाल होगा, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, कि जो तुमने इल्म हासिल किया उसके मुताबिक कितना अमल किया। लोगों को दिखाने के लिए अमल न करें, लोगों को दिखाने के लिए अमल न करें, रियाकारी के लिए अमल न करें, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए अमल करें। जो अमल करें तो अल्लाह की रजा को शामिल हाल रखें, खुदा की खुशनुदी को शामिल हाल रखें, और ये करें कि पैसा मिले या ना मिले, हमें नजराना मिले या ना मिले, हम दीन का गुण गाते जाएंगे, हम तबलीग करते जाएंगे। यही हमारे लिए निजात का ज़रिया बनता हुआ नजर आएगा, यही हमारे लिए ज़रिया आखिरत बनता हुआ चले जाएगा। और आप भी हासिल करते चले जाइए कि आपसे भी इल्म के बारे में सवाल होगा, अमल के बारे में सवाल होगा। तो आप सारी चीजों में जो जिंदगियां गुजारते हैं तो 100-200 रुपए के लिए किसी आलिम का दिल न दुखाएं, बल्कि जिस खुशदिली के साथ आज तो हम ये देखते हैं मुशायरा हो तो यूं नोट उड़ाते हैं, अगर मुशायरा हो, अगर कोई कव्वाली हो तो यूं नोट उड़ाते हैं। मैं आपको नहीं मना कर सकता, आप हमारी बात नहीं मान सकते। कसम खुदा की, उसका एक हिस्सा अगर अपने गांव के इमाम पर सर्फ कर दें, अपने आलिम पर सर्फ कर दें,